یہ انٹرویو صرف تعلیمی اور معلوماتی مقصد کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کسی بھی ہنسا، نفرت یا تعصب کی حمایت نہیں کرتا۔ یہاں پیش کیے گئے خیالات مہمان کے اپنے ہیں، چینل ان سے ضروری نہیں کہ اتفاق رکھے۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کے سبھی ناظرین کو سلام اور آداب عرض ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مبارکباد دینا چاہوں گا اس کامیابی پر جو اسلامک ریپبلک آف ایران کو حاصل ہوئی ہے۔ یہ کامیابی اصل میں صرف ایران کی نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کے ان لوگوں کی ہے جو مظلوم واقع ہوئے ہیں، ان قوموں کے ہے جو مظلوم واقع ہوئے ہیں، اور ان قوموں کی کامیابی ہے جو مظلوموں کے ساتھ کھڑے رہے۔ یہ لڑائی اصل میں صرف ایران اور امریکہ کی لڑائی نہیں ہے، اور یہ اسرائیل امریکہ ایک طرف ہو دوسری طرف ایران، صرف یہ لڑائی نہیں ہے، بلکہ یہ اس سے کہیں بڑی لڑائی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کا دائرہ بھی بہت زیادہ وسیع ہے۔ یہ جو جنگ ہوئی اس کا دائرہ بہت وسیع تھا، اس کے جو نتائج ہیں اور جو اثرات اب آپ دیکھیں گے وہ بہت زیادہ وسیع ہیں۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھ لیجئے کہ پوری دنیا اس کو مانیٹر کر رہی تھی۔ البتہ اس جنگ کے اقتصادی اثرات بھی ساری دنیا میں دیکھے جا رہے تھے، ساری دنیا کے مارکیٹس پہ اس کا اثر دیکھا جا رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ یہاں پر اس بات کا بھی امتحان ہونا طے پایا تھا کہ امریکہ اپنی عقل، اپنی دادا گیری، اپنی غنڈہ گیری کس طرح سے چلا پائے گا یا نہیں چلا پائے گا، اس کو کوئی نکیل لگا پائے گا، اس کی نکیل کوئی کس پائے گا یا نہیں۔ یہ چیز یہاں اس لڑائی میں بہت واضح تھی، اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے ساری دنیا میں اس پہ ریئیکشنز آ رہے ہیں، اور ایران اس کو فتح اپنی اسی لیے مان رہا ہے کہ ایک سپر پاور امریکہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ ایران کے خلاف جنگ کے میدان میں کود گیا۔ اسرائیل اس کے ساتھ تھا، اور اسرائیل کو انتظار ہے، آپ دیکھیے اگر تجزیہ جو ہے وہ یہ کہ اسرائیل کو بہت انتظار تھا کہ امریکہ میں اس جیسا کوئی صدر آئے اور وہ امریکہ کو ایران کے خلاف جنگ کے لیے آمادہ کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ اسرائیل کو، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو بہت زیادہ یہ امید تھی، بہت زیادہ ان کے کیلکولیشن اس طرح کے تھے کہ اگر جنگ میں امریکہ براہ راست اتر آتا ہے تو ایران کے خلاف امریکہ کو بھی اور سب سے بڑھ کر اسرائیل کو کامیابی مل جائے گی، اور وہ ایران کو ایز اے نیشن تباہ اور برباد کر دے گا، ٹکڑوں میں تقسیم کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ یہ نیتن یاہو کی امید تھی اور یہ نیتن یاہو کا منصوبہ تھا، لیکن آپ دیکھیے کہ وہ منصوبہ پوری طرح سے ناکام ہوا۔ تو اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ایران کے خلاف اسرائیل کو کامیابی مل جاتی، امریکہ کو کامیابی مل جاتی، تو یہ ایران کے خلاف کامیابی صرف نہیں ہوتی بلکہ پورے ریجن کے خلاف کامیابی ہوتی۔ آپ سیریا کا حال دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے اس کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ آپ پورے خطے میں آپ دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے حکومتوں کو دبا دیا گیا ہے، ان کی آواز دبا دی گئی ہے۔ حکومتیں اپنے عوام کے خلاف بول رہی ہیں، یعنی جو وہ اسٹینڈ لے رہی ہیں، یہ عرب حکومتوں کی میں بات کر رہا ہوں، وہ ان کے عوام کی بات اور ان کے عوام کی ترجمانی نہیں ہے۔ ان کے عوام ہرگز نہیں چاہتے کہ ان کا ملک اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہو۔ بحرین کے عوام ہرگز نہیں چاہتے کہ ان کی سرزمین پر اسرائیل کی ایمبیسی ہو، لیکن بحرین کی حکومت عوام کی مرضی کے خلاف جا کر یہ کام کرتی ہے۔ یہی حال دوسرے عرب ممالک کا۔ آپ اگر عرب ملکوں میں عوام کی سطح پر بات کریں تو ان کو کسی کو بھی یہ چیز برداشت نہیں ہے، یہ قبول نہیں ہے کہ اسرائیل کا اثر و رسوخ ان کے ہاں اس علاقے میں بڑھے، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ان کی آواز کچل دی جاتی، چونکہ وہاں ڈکٹیٹرشپ ٹائپ کی اس طرح کی حکومتیں ہیں۔ تو اس طرح سے یہ چونکہ بہت بڑی لڑائی تھی، تو ظاہر ہے اس میں جو کامیابی حاصل ہوئی ہے ایران کو، وہ اصل میں صرف ایران کی کامیابی نہیں ہے بلکہ دنیا کے بہت سے ملکوں، بہت سے نیشنز اور بہت سے قوموں کی کامیابی ہے۔ تو اس طرح سے ہم مبارکباد دینا چاہیں گے آپ کے ناظرین کو بھی۔ آپ کے ناظرین ہم کمنٹس کے ذریعے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس پوری جنگ کے دوران جذباتی طور پر، فکری طور پر، ذہنی طور پر وہ انوالو رہے، انگیج رہے، کس طرح سے انہوں نے دعائیں کی، حمایت کی، اور کس طرح سے عوامی سطح پر وہاں پر جو تاثرات دیکھنے میں آئے، جو ویڈیوز آئیں مختلف جگہ پہ، ہر آدمی، ہر علاقہ، ہر شہر، وہاں کے لوگ اپنے طور پر جو وہ ان سے ہو سکتا تھا کوشش کر رہے تھے، الگ الگ شکلوں میں، کہیں کوئی جلوس نکال رہے ہیں، کوئی پروگرام کر رہے ہیں، پیسے جمع کر رہے تھے کہ امداد کے لیے، کہ ایران پر جنگ چونکہ مسلط کر دی گئی ہے تو ایران پہ ایران کی مدد کی جائے۔ اس شکل میں جو ہمیں پوری
ایک وسیع سطح پر، قومی سطح پر ہندوستان میں، اسی طرح سے اور ملکوں میں ہمیں جو حمایت دیکھنے کو ملی، تو اس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ یہ جنگ صرف ایران کی جنگ نہیں تھی، ایران کے ساتھ عوام کھڑے ہوئے تھے۔ اور یہ ایران کے اندر بھی اگر آپ بات کیجئے اس وقت عہدیداروں کے جو بیان ہیں وہ اگر دیکھیں تو ان میں بھی صاف صاف نظر آ رہا ہے، صاف صاف یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ عوام کی حمایت، عوام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے اور عوام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ ایران نے اس میں بہت قربانیاں دی، بہت قیمتی قربانیاں دی۔ سب سے بڑھ کر رہبر انقلاب کی قربانی، وہ کوئی معمولی قربانی نہیں ہے، اور اس کے علاوہ شہداء کی قربانی، بہت ساری قربانیاں۔ اسی وجہ سے جب یہ آج فتح کا دن ہے، کامیابی کا دن ہے، تو جہاں خوشی ہے وہیں ساتھ ہی ساتھ دل میں غم بھی سمایا ہوا ہے۔ سارے ہی لوگوں کا یہی حال ہے۔ آج جو ہے وہ ایک عہدیدار کا تشییع جنازہ ہے، جلوس جنازہ آج نکلنا ہے، اس کا ایک پروگرام ہے۔ تو اس طرح کا ماحول، یعنی جو کامیابی ملی ہے وہ اتنی قربانیوں کے بعد ملی ہے، لیکن کامیابی بہت بڑی ہے۔ کامیابی اس لیے بڑی ہے، شاید ابھی اس مرحلے پہ نظر نہ آئے، لیکن آگے جیسے جیسے حالات آگے بڑھیں گے، جیسے جیسے وقت گزرے گا، نظر آئے گا کہ اس پورے ریجن کا رخ بدل گیا ہے۔ یہ پورا ریجن، ورنہ امریکہ کافی حد تک نگل چکا تھا، اسرائیل اس کو نگل چکا تھا، اور جو باقی بچا حصہ تھا اسے بھی یہ دونوں نگل جانا چاہ رہے تھے، امریکہ اور اسرائیل اس کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم کر کے، کمزور کر کے، کہ دنیا کے کسی بھی ڈیولپمنٹ میں، کسی بھی پولیٹیکل ڈپلومیٹک کسی طرح کے معاملے میں یہ ریجن اور اس ریجن کے ممالک کوئی رول ادا نہ کر سکے، ان کا کوئی رول نہ رہے۔ اسرائیل کی یہ کوشش تھی، وہ ساری کوششیں ناکام ہو گئی۔ تو اب یہیں سے یہ نظر آئے گا، ہمیں دیکھنے میں ملے گا کہ آگے کے حالات جو ہیں وہ کچھ اور ہیں، علاقہ کسی اور رخ پہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اگر آپ کو آنے والے دنوں میں یہ نظر آئے کہ اس علاقے میں ممالک امریکہ کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، امریکہ کی بات نہیں مان رہے ہیں، امریکہ کی پالیسیاں، منصوبے ناکام ہو رہے ہیں، تو آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس کی بنیاد ڈال دی گئی ہے، اس لیے کہ وہ انجن نے اسٹارٹ لے لیا ہے، دوسری طرف بڑھنے کا سلسلہ شروع ہو گیا، دوسری طرف یعنی اس سمت میں جو امریکہ اور اسرائیل کی مرضی کے برخلاف ہے۔ تو یہاں پر یہ صورتحال ہے کہ قربانیاں بہت ہوئیں، رہبر انقلاب کی قربانی، بڑی لیڈرشپ، ملٹری لیڈرشپ، بڑے بڑے عہدیدار شہید ہوئے، اور اس کے ظاہر اتنا بڑا نقصان ہوا، ایران کا انفراسٹرکچر پہ حملے کیے گئے، سب کچھ ہوا، لیکن فتح ایران کی ہوئی، اور یہی سب سے بڑی بات ہے۔ اور اسی وجہ سے اس فتح کی قیمت اور اہمیت بھی بڑھ جاتی ہے کہ اس کو بہت زیادہ قربانیاں دے کر حاصل کیا گیا ہے، اور شاید یہی شہداء کا جو خون ہے وہ اس کامیابی کو پائیدار بنائے گا، ابدی بنائے گا۔ یہ اس میں کسی طرح کے آگے چل کر بھی کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اب اس موڑ پر پہنچ کر، حالات جب اس موڑ پر پہنچے ہیں اور یہاں جا کر ایران کو اتنی کامیابی ملی ہے، یعنی ہم نے بتایا کہ اسرائیل 40 سال سے اس انتظار میں تھا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ امریکن کانگریس میں اسرائیل کے جو نتنیاہو کے بیان آپ دیکھ لیجئے، کس طرح سے پلاننگ کرتے رہے کہ اس ملک پہ حملہ کیا جائے، اس ملک پہ حملہ کیا جائے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوتے تھے حملے، وہ منصوبے، لیکن آخرکار وہ کامیاب ہو گئے۔ ان کو بھی یہ لگتا تھا یہ ماسٹر اسٹروک ہے، بس اس کے بعد تو بس کام تمام ہے، ایران کا کام تمام ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر ہمارے سامنے اس علاقے میں کوئی رکاوٹ رہ نہیں جائے گی، ایکسس آف ریزسٹنس پوری طرح سے ختم ہو جائے گا، اور ہم حالات کو اور معاملات کو اپنی مرضی اور مفادات کے مطابق انہیں طے کر لیں گے، ان کو سیٹ کر لیں گے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں سے جس چیز نے اسٹارٹ لیا ہے، یہاں سے حالات کا جو رخ ہے وہ بالکل الگ ہے، اور وہ رخ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، یہاں یاد دلانا چاہوں گا، جب امریکہ نے شہید سلیمانی کو اسیسینیٹ کیا عراق میں، اس دورے پر جو کہ وہ ڈپلومیٹک دورہ تھا، وہ قدس فورس کے، ایران کے قدس فورس کے سربراہ تھے۔ قدس فورس ایک انٹیلیجنس فورس ہے، اور اس کے سربراہ تھے وہ، غیر ملکی دور پورے علاقے میں وہ سرگرم رہتے تھے، اور بہت سارے بڑے بڑے معاملات انہوں نے حل کرائے تھے۔ ان کو ایک مذاکرات کے لیے بلایا گیا تھا
عراق بغداد وہ گئے تھے اور اس میں امریکہ انوالو تھا، یعنی بالواسطہ طور پر امریکہ نے پیغام بھیجا تھا اور وہ مذاکرات کے لیے وہاں گئے تھے۔ ان کے اس سفر کو ایران میں ڈپلومیٹک سفر کہا جاتا ہے، یعنی وہ ایک قدس فورس کے سربراہ ہونے کے ساتھ ہی ساتھ ایک ڈپلومیٹک مشن پر گئے تھے، اور اس مذاکرات کے لیے امریکہ نے بلایا انہیں اور اس حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا۔ اس شہادت کے بعد ایران میں ظاہر بہت بڑے پیمانے پر شدید غم و غصہ تھا، اور ایران نے اس کے جواب میں حملہ کیا تھا عین الاسد بیس جو امریکہ کے عراق میں ہے، بہت بڑی بیس ہے، اس پہ ایران نے میزائل اٹیک کیا تھا۔ جب یہ اٹیک ہو گیا اس کے بعد ایک تقریر ہوئی رہبر انقلاب، شہید رہبر انقلاب آیت اللہ خامنئی کی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک تماچا تھا ایران کی طرف سے، اصلی انتقام یہ ہوگا کہ امریکہ کو اس علاقے سے باہر جانا پڑے گا۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج کہیں نہ کہیں وہی انتقام لے رہا ہے ایران، اور یہ انتقام علاقے کی قوموں کی طرف سے لے رہا ہے کہ علاقے کے قوموں کو آزادی ملے، امریکہ کے اس ڈومیننس سے، امریکہ کی سازشوں سے، منصوبوں سے، خطرناک منصوبوں سے، کہیں داعش کو بنا دیتے ہیں، کہیں وہاں حالات خراب کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو ایک پوری سچویشن کئی عشروں سے چلی آ رہی تھی، اس سے پورے علاقے کو نجات ملے۔ تو ایران کا بھی مقصد، میں جو شہید سلیمانی کی شہادت کے بعد کے وقت کا حوالہ دے رہا تو یہی کہ ایران کا مشن اصل میں اس وقت سے تھا یہ کہ ہمیں اس کو ختم کرنا ہے، اس علاقے سے امریکہ کا جو پریزنس ہے، جو ملٹری پریزنس ہے، اسے ہمیں ختم کرنا ہے۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس لڑائی میں، اس جنگ کے بعد جو صورتحال ہے اس میں ساری دنیا کے سامنے امریکہ کمزور ظاہر ہوا۔ ان علاقے کے ملکوں نے جو اپنی زمینیں دے رکھی تھیں بیسز بنانے کے لیے اور ان کا خرچ اٹھا رہے تھے، ممالک کافی بڑا خرچ تھا۔ جس وقت العدید بیس بنی تھی، جس وقت قطر میں، اس وقت قطر کے وزیر خارجہ شیخ جاسم کا بیان آپ دیکھ لیجئے تو وہ کہتے ہیں کہ $1.2 بلین اس کے لیے خرچ ہو رہے ہیں، اور وہ خرچ قطر اٹھا رہا ہے۔ اور وہ انٹرویو دے رہے تھے، ایک صحافی نے پوچھا کہ یہ کس کے مطالبے پر بن رہی ہے بیس؟ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے مطالبے پر بن رہی ہے۔ اس میں کیا قطر کا کسی طرح کا کوئی رول ہوگا، کوئی نگرانی ہوگی؟ انہوں نے کہا کہ کسی طرح کی کوئی نگرانی نہیں ہوگی۔ تو اس طرح سے اس پورے ریجن میں امریکہ نے بیسز لی تھیں قطر سے، دوسرے ملکوں سے، UAE سے، بحرین سے، سعودی عرب سے، کویت سے، جارڈن سے، اور ان ملکوں نے خوشی خوشی یہ بیسز دی تھیں اور ان کا خرچ بھی خود اٹھا رہے تھے، ان کے اخراج، اور صرف بیس بنانے کا خرچ نہیں، وہاں جو لوگ تعینات ہوتے تھے ان تک کا خرچ ہی اٹھاتے تھے یہ ممالک۔ تو یہ جو صورتحال ہے، اس سے ان ملکوں کی قوموں کو نجات ملے گی اور حالات کا رخ بدلے گا۔ تو حالات اس سمت میں جا رہے ہیں، ابھی وہ ہدف پورا ہونے میں وقت لگے ہو سکتا ہے، یہ رفتہ رفتہ، لیکن رخ جو ہے، یعنی گاڑی کا رخ اب اس سمت میں مڑ گیا ہے۔ تو اس حساب سے یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور آگے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس پورے ریجن میں امریکہ کا پریزنس جیسے جیسے کم ہوتا جائے گا، اسرائیل کے دن ویسے ویسے خراب ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ بھی مستقبل کا رخ ہے جو آگے آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے۔ ہمارے چینل میڈیا سٹار ورلڈ کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سیدھے ملتا رہے۔ اگر آپ کو ہماری خبریں پسند آتی ہیں تو انہیں اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹس پر شیئر کرنا نہ بھولیے تاکہ اور لوگ بھی حقیقت سے واقف ہو سکیں۔